عزیزان گرامی، ویلکم بیک۔ ہم نے 93 آیات تک سورہ نساء کی تھیں، اب 94 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اذا جب ضربتم تم نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور مت کہو، لمن القی الیکم السلام جو تمہیں سلام کرے، لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون کیا تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا کیا تم زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ تو اللہ کے پاس، مغانم کثیرۃ تمہارے لیے بہت سا مال غنیمت موجود ہے، کذالک اسی طرح کنتم من قبل تم بھی کچھ عرصہ پہلے اسی حالت میں تھے، فمن اللہ علیکم تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا تو اب تم بھی اس معاملے میں تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان بما تعملون خبیرا جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ شروع اسلام میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھے، یعنی مکہ میں رہ کر بھی انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تاکہ وہ کفار سے خود کو بچا سکیں۔ اور پھر جب یہ لوگ سفر کی حالت میں کہیں ان کی مٹ بھیڑ ہو جاتی تو اگر یہ ظاہر کر دیتے مسلمانوں پر کہ ہم تو مومن ہیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ تو یہ 2-4 اوپر نیچے واقعات ہوئے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک صحابی حضرت مقداد کو فرمایا کہ تم خود بھی تو مکہ میں رہے اور تم نے بھی تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، تو تم نے ان صحابی کو ان کو کیسے قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں یا یہ واقعی مسلمان نہیں تھے یا یہ ڈر گئے ہیں۔ انہوں نے جو ہی دیکھا ان کو تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اور ان کا اونٹ اور سامان بھی لے لیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ صحیح میں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ وہ اب ہمارے سامنے ہوئے تو انہوں نے ہمیں سلام کر دیا اور انہوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھ لیا، یہ تو خود کو بچانے والی بات ہوئی، تو آمنا سامنا ہو ہی گیا، لڑائی ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ بتا دیا، باقی لوگ کافر ہیں، بس یہ اکیلے ان میں سے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے آپ کیسے تھے؟ آپ کے دل میں بھی ایمان تھا لیکن آپ اسے چھپائے ہوئے تھے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک قانون بنا دیا کہ جو آپ کو سلام کرے تو آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں۔ اسی طرح جو کلمہ پڑھ دے تو آپ اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں۔ اور اگر کہیں آپ کے دل میں مال غنیمت کا خیال آیا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کی بہت دولت ہے۔ لا یستوی القاعدون برابر نہیں ہو سکتے، قاعدون بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، والمجاہدون اور مجاہدوں سے کے قریب نہیں ہو سکتے، مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتے، فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فضل اللہ نے فضیلت بخشی ہے المجاہدین مجاہدوں کو بھی اموالہم ان کے مال کی وجہ سے جو وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، وہ انفسہم اور جو وہ جان اللہ کی راہ میں دینے نکلتے ہیں اس کے لیے، علی القاعدین درجہ جو گھر میں بغیر کسی وجہ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، درجہ بلند کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور اللہ نے مجاہدین کو کے درجے کو بلند کیا ہے اور ان سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں
ان لوگوں کو جو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے۔ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ کی رحمت کا ان کے لیے وعدہ ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ توفاہم الملائکۃ، جن کو فرشتے موت دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ جن لوگوں کو اس حالت میں فرشتے موت دیتے ہیں یا روح قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے تھے، قالوا فیما کنتم، تو فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بہت کمزور تھے، لاچار تھے۔ قالوا، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین، سوائے ان کے جو سچ مچ واقعی میں بے بس ہوں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون، جو استطاعت نہیں رکھتے، حیلۃ ولا، کوئی بھی وسیلہ، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ، کوئی ہیلا وسیلہ ہے کہ وہ نکل سکیں، وہ جگہ چھوڑ سکیں، اتنے اس قدر بے بس ہیں۔ عمر کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، صحت کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور اتنا بھی ان کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے لیے اب نکل بھی سکیں وہاں سے۔ فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، عسى اللہ، قریب ہے، ممکن ہے، امید ہے، ان یعفو عنہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عفوا غفورا، بخشنے والا، معاف کرنے والا، معافی دے دینے والا، چھوڑ دینے والا۔ یہاں پر ایک اصول بنا دیا گیا تھا ایمان اور کفر کے بیچ میں، اور وہ تھی ہجرت۔ جو اللہ کی راہ کا مہاجر ہوگا وہ مومن ہوگا، جو ہجرت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا قربان کرنے کو تیار ہوگا کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا تجارت، اپنا وطن، اپنی رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں سب چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکلنے تیار ہوگا، اس وقت یہ ایک فرق تھا، یہ تفریق تھی ایمان کے اور کفر کے بیچ۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض، اسے وہ ملے گا، اس کو وہ پا لے گا زمین میں، مراغمن کثیرا، زمین میں پناہ لینے کی جگہ بھی، اور وسع، اور کشائش بھی، زمین میں اسے بہت جگہ رہنے کو بھی، اور بہت بڑا رزق بھی، خوشحالی بھی مل جائے گی۔ ومن یخرج، اور جو نکلے گا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہوا، ثم پھر یدرکہ الموت، اس کو راستے میں ہی موت آ جائے، پھر اس کو موت آ جائے، پھر اسے موت مل جائے، پالے موت کو، فقد وقع اجرہ، تو اس پر واقع ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا اس کا اجر، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو اللہ کے اوپر ذمہ داری ہو گئی، اللہ کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ اس کو ہجرت کا پورا پورا اجر عطا فرما دیں، بھلے وہ مکہ سے نکلا ہی ہے اور راستے میں اسے موت آ گئی۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ تو نیتوں پر ہی نواز دیا کرتے ہیں۔ اب یہ جو راستے کا سفر ہے وہ مکہ سے مدینے کا کتنے دن کا، اس وقت کا 15 دن کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اب 15 دن میں وہ مکہ سے نکلا ہے اور پہلے ہی دن اس کو وفات ہو گئی، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو مہاجر ہی مانیں گے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے حبیب کی راہ کا مہاجر۔ وَإِذَا، اور جب، ضربتم، تم کرو، نکلو، فی الارض، زمین میں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو آدھا کر لو، نماز قصر کر لو، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا،
کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. ان الکافرین بے شک کافر کانوا لکم وہ ہیں تمہارے عدوا مبینا کھلے کھلے دشمن. اگر زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز قصر کر لو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. اب یہ دو الگ الگ احکامات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی سفر میں نکلتے ہیں اور منیمم سفر جو ہے آپ کا 50 میل کا ہے یا 3 راتوں کا ہے. اس کو جب ناپا اور دیکھا گیا تو وہ سمجھ لیجئے کہ 50 میل سمجھ لیجئے. 50 میل کی دوری کی مسافت ہے اور میکسیمم 15 دن ہے. 15 دن سے کم کا آپ کا سفر ہے. آپ کو 15 دن رہنا ہے کسی بھی جگہ پہ جا کے اور آپ 50 میل دور گئے ہیں. گھر سے 50 میل دور کا آپ نے سفر کر لیا تو آپ نماز قصر کریں گے. قصر کیا ہے؟ فرض فجر کے تو ہیں ہی 2، ظہر کے 4 ہیں تو وہ بھی 2، عصر کے 4 ہیں تو وہ بھی 2، مغرب کے 3 ہی رہیں گے اور عشاء کے 4 فرض بھی 2. یعنی سارے جو 4 ہیں وہ 2 ہو جائیں گے، آدھی نماز ہو جائے گی. یہ 50 میل کی دوری کا سفر ہے اور اس کے میکسیمم ڈیز 15 ہیں. اس سے کم اگر آپ کہیں رہ رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو مہینہ بھر رہنا ہے، 15 سے 16 دن رہنا ہے، تو آپ قصر نماز نہیں کریں گے. ہاں، سفر کی حالت میں جب تک کہ آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچے آپ نماز آدھی کریں گے. اب جو دوسرا ہے وہ ہے خوف، وہ ہے جنگ کی حالت میں. اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے اور کافر یا دشمن آپ پر حملہ کر دے گا تو پھر صلاۃ خوف کیسے پڑھی جاتی ہے کہ ایک جو جماعت ہے، جو ایک گروہ جو ہے وہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا اور پچھلی صف آگے آ جائے گی اور وہ 1 رکعت پڑھیں گے اور دونوں 1 رکعتیں اپنی پوری کر لیں گے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو چاہیے کہ کھڑے ہوں ایک گروہ منہم ان میں سے معاک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور پکڑ لیں اسلحتہم اپنے ہتھیاروں کو، اپنے ہتھیار لگائے رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا اور پھر جب وہ سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پھر پیچھے چلا جائے وہ گروہ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور جو پچھلی جماعت ہے، پچھلی صف ہے وہ آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا تو جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تو وہ آپ کے ساتھ پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنی بچانے والا دفاعی ہتھیار بھی اور دوسرا ہتھیار بھی لیے رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں کافر، لو تغفلون کہ اگر تم غافل ہو جاؤ، ذرا سی بھی بے خبری کر لو، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، یعنی اپنے اسلحے چھوڑ دو، یا امتعاتکم اپنے ہتھیار اور اپنا سامان سے ذرا سی بھی غفلت برتو، فیمیلون علیکم تو وہ دھاوا بول دیں آپ پر، میلۃ واحدہ یک بارگی. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی آپ پر کوئی گناہ نہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، من مطرن بارش سے، او کنتم مرضی یا آپ بیمار ہوں، ان تضعوا اسلحتکم تو پھر آپ اپنے اسلحے کو رکھ لیں. وخذوا حذرکم لیکن اپنا دفاعی ہتھیار، اپنے بچاؤ کا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. ان اللہ اعد بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا بہت رسوا کن تکلیف دہ عذاب. فَإِذَا پھر جب قضیتم آپ ادا کر چکے ہیں الصلاۃ نماز کو، فاذکروا اللہ تو یاد کیجیے اللہ کو، قیاما کھڑے ہوئے، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب اطمینان حاصل ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو پھر پوری نماز پڑھو. ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنوں کے اوپر، کتاب موقوتا اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کی حالت میں نماز کی امامت کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں گے، 2 صفیں بنائیں گے،
پہلی صف بھی اپنے بچاؤ کے ہتھیار بھی، دفاعی ہتھیار بھی اور حملے کے ہتھیار بھی دونوں اپنے ہاتھوں میں رکھے گی اور اسی حال میں نماز پڑھے گی، اور سجدے میں جب جائیں گے تو وہ سجدہ کرتے ہی پیچھے چلے جائیں اور پچھلے آگے آ جائیں۔ لیکن اگر بارش ہو اور اس میں بھیگنے کا ہتھیار کے آپ کے بھیگنے میں تکلیف ہو یا کوئی بیمار ہو تو پھر اس صورت میں وہ اپنے ہتھیار نہ اٹھائے، ہتھیار سنبھال دے، لیکن دفاع ضرور کرے، دفاعی ہتھیار ضرور اٹھائے رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کو جو ہی پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنا ہتھیار رکھ دیا ہے تو یک بارگی یعنی ایک ساتھ دھاوا بول دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو امن حاصل ہو گیا، یعنی یہ صلاۃ الخوف میں سے آپ نکل گئے، جنگ کی حالت کی نماز ہے یہ، لیکن اگر امن حاصل ہو گیا، اب آپ اپنے اپنے وطن میں ہیں اور خیریت سے ہیں، تو اللہ کو ہر حالت میں چلتے پھرتے سوتے کھڑے بیٹھے ہر حالت میں یاد کریں، اور پھر جب آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے، یعنی خوف سے جنگ سے نکل آئیں، تو پھر نماز کو بہت سنوار کے اچھے طریقے سے پڑھیں۔ یہ جو نماز ہے یہ مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، یعنی ایک وقت ہے اس کا اول وقت ہے، ایک وقت ہے اس کا آخر وقت ہے، اور اس کے بعد وہ قضا ہو جاتی ہے، دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز اول وقت پڑھنا اور بھی اچھا ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں تو کم از کم قضا جب دوسری اذان دوسری نماز کے آنے سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ یہ کتاب موقوت ہے، اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ ولا تہنوا، کمزوری نہ دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، اس قوم کے بارے میں، اس قوم کا پیچھا کرنے میں کوئی کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا، اگر تم تعلمون، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے، تمہیں دکھ ہوتا ہے، فإنہم، تو بے شک وہ، یعلمون، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کافر جو ہیں وہ بھی جنگ کرنے آتے ہیں تو زخم انہیں بھی تو لگتے ہیں، جانیں ان کی بھی تو جاتی ہیں، اولاد ان کی بھی یتیم ہوتی ہے، تو جو تکلیفیں آپ کو، جو دکھ درد آپ کو جنگوں سے ہوتا ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بنیادی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ، تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، کوئی ایسی امید ہے، ما لا یرجون، جس کی انہیں امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، عَلِیمًا حکیمًا، بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے، ہم جنگ کی حالت میں جہاد کرتے ہوئے مارے گئے تو شہید ہو گئے، نہیں مارے گئے واپس آ گئے تو مال غنیمت بھی ہے، غازی بھی ہیں، تو ہمیں تو خیر ہی خیر ہے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے بھلائی ہی بھلائی ہے، اللہ کی رضا ہی رضا ہے، لیکن انہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن زخم انہیں بھی لگتے ہیں، گھروں سے دور وہ بھی آتے ہیں، مرتے وہ بھی ہیں، اولادیں ان کی بھی یتیم ہوتی ہیں، بیویاں ان کی بھی بیوہ ہوتی ہیں، مگر فائنلی جو ریوارڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، وہ صرف تمہارے لیے ہے، ان کے لیے وہ نہیں ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الکتاب بالحق، اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو حق کے ساتھ، لتحکم، تاکہ آپ فیصلے کر سکیں، بین الناس، لوگوں کے بیچ، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق۔ ولا تکن، اور نہ ہو جائیے، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے، خصیمہ، حمایتی، یا ان کی خاطر سٹینڈ لینے والے یا جھگڑا کرنے والے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والے، بخشش کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجئے، عن الذین، ان لوگوں کی خاطر، یختانون، جو خود خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کانا، جو بھی ہو، خوانا، خیانت کار، خیانت کرنے والا، اثیما، گنہگار۔ یستخفون، وہ چھپا سکتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون، وہ نہیں چھپا سکتے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، وہو معہم، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے، اس
اس وقت بھی ساتھ تھا جب یبیتون وہ راتوں کو سازشیں کرتے تھے، ما لا یرضی من القول جو باتیں انہیں پسند نہیں آتی تھیں اس کے اوپر وہ راتوں میں مشورے کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے بما یعملون جو کچھ بھی وہ کرتے محیطا اسے احاطہ کیے ہوئے۔ ہاں انتم ہاں تم لوگ، ہاں اولائی وہی لوگ ہو، جادلتم عنہم تم ان کے لیے جھگڑتے رہے ہو، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل تو پھر کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کے بارے میں، ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا اور کون ہوگا ان کے لیے ان کا وکیل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں قیامت کے دن۔ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا وہاں ان کی مخالفت کون کرے گا، یہاں تو آپ ان کی خاطر جھگڑا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 2-3 واقعات اوپر نیچے ہوئے، ان میں سے ایک تو یہ بھی ہوا کہ 2 انصاریوں کی آپس میں زمین کے اوپر لڑائی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت اچھی طرح سے اپنا مقدمہ لڑ لیتا ہے، بہت اچھی طرح سے اپنا آپ پیش کر دیتا ہے، اپنا نظریہ بتا دیتا ہے، اور اس کے پاس اچھی لفاظی بھی ہوتی ہے، وہ بہت عمدگی سے اپنا مقدمہ بھی لڑتا ہے، اس کے پاس الفاظ بھی ہوتے ہیں، انداز بھی ہوتا ہے۔ اور کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی بات چیت میں اتنا اچھا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح سے پیش نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سیدہ ام سلمہ کی روایت ہے، فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو میں ایک بشر ہوں، اور جب میرے سامنے کوئی بہت جادو بیانی کرے اور بہت عمدگی سے اپنا مقدمہ لڑے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اگر کسی نے ظلماً، یعنی کہ وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے اس میں کوئی غلط بیانی کی اس نے، تو اگر کسی نے ظلماً مجھ سے ایسی بات مجھ سے کروا لی، یعنی کہ کسی کے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا اور وہ حقدار نہیں تھا، تو یاد رکھنا کہ اس نے آگ کے گڑھے میں خود کو ڈالا، آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ میں پالا۔ یعنی آپ نے بہت سخت الفاظ فرمائے کہ اس نے اگر مجھ سے کوئی ایسی فیور لے لی، ایسی حمایت لے لی جس کا وہ حقدار نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں جو حقدار تھا اس کو حق نہ ملا، تو پھر اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ یہ ایک زمین کا مقدمہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے شور سا سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے گئے، وہاں پہ یہ مقدمہ ہاتھ کے ہاتھ ہو گیا، دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا، اور آپ نے وہیں ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ یہ اس حدیث مبارکہ سے فرما دیا کہ دیکھو میں جس سے قائل ہو رہا ہوں، اگر کوئی ایک ہو سکتا ہے کنونسنگ پاور کسی میں زیادہ ہو، تو یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ میری زبان سے زیادتی کروانے والا وہ جس نے غلط بیانی کی ہوگی وہ ہے، تو اس کو گناہ ہوگا اور وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھے۔ تو دونوں انصاری رونے لگے، دونوں جو شکایت لائے تھے، مقدمہ لائے تھے، دونوں نے ہی رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا میرا حصہ بھی تم لے لو، میں نہیں لے رہا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں قرعہ اندازی کر کے دونوں کے بیچ فیصلہ کیا اور دونوں میں برابر برابر کر دیا۔ وہ دونوں لینے کو تیار نہیں تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کہے جا رہے تھے کہ میں مقدمہ واپس لیتا ہوں، تم سارا تمہارا، وہ کہے سارا تمہارا، اور وہ دونوں نہیں مان رہے تھے کتنا اس کا کتنا اس کا، اور اس سے پہلے دونوں حلفاً قسماً گفتگو کر رہے تھے اور شکایت کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک مسلمان نے کسی کے ہاں سے چوری کی، اور اس کے بعد چوری کا جب شور مچا اور وہ مال جو ہے ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے ہمسائے یہودی کے گھر میں وہ مال پھینک دیا۔ اب یہ ہوا کہ لوگوں نے اس یہودی کے گھر سے مال برآمد کر لیا۔ اب یہودی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے چوری بھی نہیں کی، یہ تو میرا مال ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو مسلمان ہیں وہ یہ ضد کرنے لگے کہ نہیں، انہوں نے ہی چوری کیا، اور جس کا مال تھا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، ظاہر ہے کہ وہ لوگ تھے، کافی زیادہ تھے، پورا ایک گروہ تھا، انہوں نے یہ گواہی دینا تھی کہ چوری ہوئی ہے اور ان کا سامان ہے اور چوری کیا گیا ہے۔
اتنا ہی انہوں نے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ یہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں اور یہ چوری کر نہیں سکتے، تو یہ یہودی ہے تو اسی نے چوری کی ہوگی۔ اب یہاں مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ایک گروپ اس کی گواہی دے رہا ہے ایک مسلمان کی جس کی چوری ہوئی ہے، دوسرا گروپ اس کی گواہی دے رہا ہے جس نے خود چوری کی ہے لیکن وہ دھر رہا ہے دوسرے پر۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے تو یہودی کے پاس اپنے اس کے لیے لانے کے لیے، بے گناہی کے ثبوت کے لیے اتنے لوگ نہیں تھے جتنے کہ مسلمان کے پاس اپنی گواہی میں اکٹھا کرنے کے لیے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کسی کے لیے اس وقت، جو کہ اب وہ تو خیانت کر رہے ہیں نا، ایک تو چوری کی ہے پلس سینہ زوری بھی ہو رہی ہے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کسی بے گناہ پر ڈالا بھی جا رہا ہے، اور پھر یہ اچھی خاصی ایک چوری سے بڑھ کر سینہ زوری بھی ہو گئی اور سازش بھی ہو گئی کہ کسی بے گناہ پہ دھر بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل فرما کے تو آپ کو یہ حکمن فرما دیا کہ آئندہ پوری تحقیق کے بعد مقدمے کا فیصلہ کیا جانا چاہیے، ہاتھ کے ہاتھ کھڑے کھڑے ایک تو فیصلہ نہیں فرمانا ہے، اس لیے کہ کس کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، اور خدا نخواستہ اگر وہ کوئی غیر مذہب کا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ آپ نے اپنے ہم دین کی، اپنے صحابی کی، اپنے ساتھی کی آپ نے بیجا حمایت فرمائی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی یہودی اور مسلمان کے بیچ مقدمہ ہوتا ہے تو ہمارے صحابہ کرام امہات المومنین سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر کو یہودی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے اوپر ایک یہودی نے مقدمہ کر دیا ہے، ان کو حضرت عثمان کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو بارہا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ یہودی صحیح تھا۔ اور اسی بات کو دیکھ کر کہ یہ اس قدر انصاف کہ یہاں اپنا ساتھ بھی، اپنے دین کا ساتھ بھی، بلکہ بسا اوقات برادری اور رشتہ داری ہے اور ہمسائیگی ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر انصاف اور سچ کا ساتھ دیا، تو وہ اپنا دین، اپنا سب چھوڑ کر اسلام کی طرف چلے آئے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔